رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں. جس محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی یا دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلائے جا رہے تھے، محبت رسول کے جام پلائے جا رہے تھے، گناہ بخشوائے جا رہے تھے، ایمانوں کی کھیتیاں لہلہا رہی تھیں. آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے بلکہ اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے، اپنے دامن رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے. جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے میزبان دوستوں نے موضوع دیا ہے تحفظ ناموس رسالت، تو چند گھڑیاں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اسلام عزتوں کا محافظ ہے. اسلام عزت نواز دین ہے. اسلام عزتیں عطا کرتا ہے اور اسلام عزتوں کا محافظ ہے. اسلام تو ایک عام مومن جو ہے اس کو بھی عزت دیتا ہے. غیبت گناہ کبیرہ ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے تشبیہ دی گئی ہے.
غیبت کیوں گناہ کبیرہ ہے، کیوں اس قدر شدید گناہ ہے، بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی عزت خراب کرتے ہیں، اور اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ نام بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کا جو نام والدین نے رکھا ہے وہ سیدھا نام بلائیں، یا کوئی لقب ہے خوبصورت وہ بلائیں۔ نام بگاڑ کے بلانا یا پھر ایسے نام جن میں ہتک عزت ہو ان کو ناپسند کیا گیا۔ مثلا کوئی لنگڑا کے چلتا ہے تو اسے کہنا او لنگڑے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بعض اوقات استاد غصے میں آ کے شاگرد کو کہہ دیتا ہے، یا باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے او گدے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے انسان بنایا تھا، تو نے اسے گدھا کیوں کہا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ لفظ کیوں بولا۔ میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے، تو میں پھر کوئی کمزور بات فون پہ کروں گا؟ نہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ٹیپ ہو رہے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے روک دیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو گدھا کہہ کے بلایا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تو اسے انسان بنایا تھا، تو نے اس کو گدھا کیوں کہا؟ نام بگاڑنے سے منع کیا گیا، گالی دینے سے منع کیا۔ فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے، گویا تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گئے۔ تو جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہا ہے فرمایا اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ گالیاں دینے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اس کی عزت خراب کرتے ہیں۔ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، غیبت، نام بگاڑنا، گالی دینا۔ ان سے اسلام کیوں روکتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو دین ایک عام مومن کو عزت دیتا ہے اس میں اللہ کے رسول کی عزت کا مقام کیا ہوگا؟ جو ایک عام مومن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس دین میں رسول کی عزت کو کتنی اہمیت دی گئی ہوگی۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کوئی مخلوق چھوٹی ہے یا بڑی، اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں رکھتی۔ یہ میں نے تھوڑا سا تصرف کر کے عبارت پڑھی ہے، ورنہ انہوں نے جو لفظ بولے ہیں وہ اس پاکیزہ محفل میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ایک جانور سے تشبیہ دے کے کہا ہے کہ اتنی بھی عزت نہیں ہے، اور پھر کہا چھوٹی مخلوق سے عوام مراد ہیں، بڑی سے انبیاء مراد ہیں۔ کیسا عقیدہ ہے ان کا جس میں نہ امام کی عزت ہے، نہ مقتدی کی عزت ہے، نہ کسی بڑے کی عزت ہے، نہ کسی چھوٹے کی عزت ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کان میں پہلی آواز ہی ڈالتے ہیں اللہ اکبر۔ کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے اس پر 4 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ مسلمان کی زندگی پیدائش سے موت تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اللہ بڑی عزتوں والا، اللہ بڑی، چند لوگ ہی بولے۔ نماز عشاء آپ نے پڑھی، رکوع میں کیا پڑھتے رہے؟ علماء تو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بالخصوص جو نوعمر طلباء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟
پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند رتبہ ہے، سب سے بلند رتبہ ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر دل میں میری عظمت رکھتا ہے، مجھے عظیم مانتا ہے، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا. جس دل میں اللہ کی عظمت ہے اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کر دی. آئیں وہ وظیفہ کر لیں جو بخشش کا وظیفہ ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے. اللہ بڑی، اللہ نے کسی کو عزت عطا بھی کی ہے یا ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزتیں عطا کرتا ہے. جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ عزتوں کا خالق ہے اور اللہ نے اپنے ذکر کے بعد فرمایا عزتیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں. جس کا مقام جتنا بلند ہوگا اس کی عزت اتنی ہی بڑی ہوگی. اب اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بلند ترین مقام، سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی. اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. کوئی آدمی ہاتھ میں اینٹ پکڑ کے ہاتھ سے اینٹ توڑ دے، آپ کہیں گے بڑی طاقت والا ہے. کوئی ہاتھ میں اینٹ پکڑ کے اینٹ توڑے ہاتھ سے، کہیں گے بڑی طاقت والا ہے. بھائی جو اینٹ توڑ دے وہ تو بڑی طاقت والا ہے، تو جو انگلی اٹھا کے چاند توڑ دے. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوتا، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگشتے مبارک اٹھائیں، ماہ کا کلیجہ کھل جائے، پتھر کو حکم دے وہ پانی پہ تیرنے لگے، درخت کو حکم دے وہ جڑیں نکال کے زمین پہ دوڑنے لگ جائے، دشمن کی مٹھی میں کنکریوں کو حکم دے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے. میرے آقا دا رتبہ خدا جان. اللہ نے حضور کو بڑی عزتیں دے کر بھیجا. عام طور پر نکات نہیں یاد رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں. ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان کیا ہے. مستدرک علی الصحیح ہے. امام حاکم فرماتے ہیں، حدیث پاک اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے اونٹنی مسجد نبوی کے باہر کھڑی کی ہے، خود حضور کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، چند سوال پوچھے ہیں.
اور پھر اجازت لے کے اٹھ کے جانے لگے ہیں. اس دوران ایک اعرابی آیا ہے. اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سرخ اونٹنی پہ صحابی آئے ہیں یہ چوری کر کے اونٹنی لائے ہیں. یہ اونٹنی کے مالک نہیں, یہ اونٹنی چوری کر کے لائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا تم اس پر گواہ لا سکتے ہو؟ حقیقت حضور جانتے ہیں پر فیصلہ تو ظاہری قوانین پر حضور نے کرنا تھا, دین حضور نے لوگوں کو سکھانا ہے. اس الزام لگانے والے نے کہا میں فوراً گواہ نہیں لا سکتا, اگر مجھے وقت دیا جائے تو میں گواہ لے آؤں گا. حضور نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب یہ گواہ لائے تو تم اس کے گواہوں کو دیکھنا. اس دوران حضور نے دیکھا جس صحابی پہ الزام لگا ہے وہ سر جھکا کے پریشان بیٹھے. اسی دوران دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی. اور بعض لوگوں نے تو, دوستوں نے تو خوش ہو کے کہا سبحان اللہ. بعض سوچ میں پڑ گئے اونٹنی کیسے بولنے لگ گئی. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وجود نبوی کی برکات میں سے. جو محبوب توجہ فرمائے کنکریاں بولنے لگ جائیں تو اونٹنی کا بولنا مشکل ہے. جو توجہ فرمائے دشمن کی مٹھی میں کنکریاں بولنے لگ جائیں, کیا اونٹنی کا بولنا مشکل ہے؟ وجود نبوی کی برکات میں سے ہے کہ اونٹنی نے بولنا. اور دوسرا نقطہ شارحین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتہ بول رہا تھا, آواز اونٹنی کے منہ سے. یہ بھی تشریح آسان ہے. اب فرشتہ بول رہا ہے, آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی ہے, یہ بھی وجود نبوی کی برکات ہے. جب اونٹنی بولی تو اس نے کلام کیا کیا؟ والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ ان ھذا ما سارک. والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ, اس رب کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتیں دے کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. یہ تو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا یا رسول اللہ, یہ چور نہیں, یہ میرا مالک ہے. سبحان اللہ. اونٹنی نے قسم کیا اٹھائی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اونٹنی نے قسم کیا اٹھائی ہے؟ اس بات کی قسم جس نے آپ کو عزتوں کے ساتھ کی. یہ جو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا یہ چور. میرے آقا کریم صحابی کی طرف متوجہ ہوئے, میں جب تیرے اوپر الزام لگا تو نے سر کیوں جھکا لیا, پریشان کیوں ہو گیا, اور سر جھکا کے اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا تھا کہ اللہ نے اونٹنی کو بولنے کی توفیق بخشی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الزام لگا تو میرا دل ٹوٹ گیا. دل شکستگی کی کیفیت میں میں اپنے رب سے عرض کرنے لگا, میں نے حمد پڑھی یا اللہ تو خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں, اور مخلوق کا باطن خالق سے چھپا ہوا ہے. تو جانتا ہے چوری تو بڑی دور کی بات ہے, میرے دل میں تو کبھی چوری کا خیال نہیں. یا رسول اللہ کی حمد پڑھنے کے بعد میں نے آپ پر درود, آپ پر درود پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی پروردگار میری عزت بچا. یا رسول اللہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ نے اونٹنی کو بولنے کی توفیق عطا. میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو حمد کر کے میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے تیری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو تیرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. یکتبون مقالتک فاکثر الصلاۃ علیہ. حضور نے فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے رہنا, اس طرح دنیا میں درود کی برکت سے تیری عزت بچ گئی ہے, آخرت میں بھی درود کی برکت سے اللہ تجھے عزت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس حدیث پاک میں اونٹنی نے جو قسم بیان کی ہے نا وہ یہ ہے, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ بھیجا ہے. اکثر ہم ایک لفظ بولتے ہیں تعظیم. یہ تعظیم کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو جو عزت دی ہے اس عزت کو قول و فعل سے ماننا, اس عزت کا اظہار کرنا. اللہ نے کسی کو جو عزت بخشی ہے اس عزت کو ماننا, زبان سے ماننا, عمل سے ماننا, یہ ہے تعظیم.
تعظیم کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو جو عظمت دی، جو عزت دی، اس کو قول و فعل سے ماننا، اس کا اقرار کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت ادب رسول ہے۔ نماز فرض ہے، پر نماز سے بڑا فرض تعظیم رسول ہے۔ روزہ فرض ہے، پر روزے سے بڑا فرض تعظیم رسول۔ بھئی بندہ نماز نہ پڑھے کافر ہوگا یا گناہگار ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اور حضور کا ادب نہ کرے تو کافر ہو جائے۔ پھر نماز بڑا فرض ہے یا تعظیم رسول بڑا فرض؟ بندہ روزہ نہ رکھے فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضور کا ادب نہ کرے، ادنا بے ادبی کرے، کافر ہو جائے گا۔ حج فرض ہے، حج نہیں کیا، گناہگار۔ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دی، گناہگار۔ لیکن حضور کا ادنا بے ادب ہوا، تھوڑی سی بے ادبی آ گئی، ایمان ہی ختم ہو جائے۔ پھر نماز بڑا فرض ہے یا ادب رسول بڑا فرض ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان عزت رسول۔ یہ اصل میں عزت خدا ہی ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ والے رسول۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے بھیجا گیا ہے۔ ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ بھئی آپ اپنے مرشد یا اپنے استاد کو اپنے گھر دعوت دیں، دعوت والے دن آپ کے مرشد نہیں آئے، انہوں نے اپنے کسی نائب کو بھیج دیا ہے، ان کے بھیجے ہوئے آدمی کی آپ عزت کریں تو کس کی عزت کر رہے ہیں؟ یہ اصول ہے کہ بھیجے ہوئے کی عزت کرنا یہ بھیجنے والے کی عزت ہے۔ بھیجے ہوئے کی بے ادبی یہ بھیجنے والے کی بے ادبی۔ اگر بھیجنے والے سے پیار ہو تو اس کے بھیجے ہوئے سے بھی پیار کیا جاتا۔ حکومت پاکستان اپنا سفیر بھیجے امریکہ، وہ اس کی توہین کر کے واپس بھیج دیں، کس کی توہین ہے؟ حکومت کی توہین ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بوئستو لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، انما بوئستو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ بعض حدیثوں میں صالح الاخلاق کے الفاظ بھی آئیں۔ بوئستو میں بھیجا گیا ہوں، یہ جو لفظ حضور نے فرمایا نا میں بھیجا گیا ہوں، اس میں حضور نے بہت سارے معنی سمندر کو ایک لفظ میں سمو دیا ہے۔ میرے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا مجھے بھیجنے والا کون ہے۔ جس کی توحید پختہ ہے وہ رسالت کا ادب کرتا ہے، جس کی توحید پختہ ہے وہ رسالت کا ادب کرے گا، اور جو رسالت کی بے ادبی کر رہا ہے وہ اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ رسول تو بڑی شان رکھتے ہیں، اللہ اگر اونٹنی بھیجے نا اس اونٹنی کا ادب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ رسول تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں، رسول تو مقام و مرتبہ ہی بڑا رکھتے ہیں۔ اللہ اگر اونٹنی بھیجے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، انہوں نے سوچا کوئی ایسا سوال کرو معاذ اللہ نبی لاجواب ہو جائے، آج کے بعد تبلیغ نہ کریں۔ ان کا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پتھر سے جوان حاملہ اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ سوال خلاف فطرت تھا، پر نبی نہیں گھبرائے۔ کیوں؟ ان کا تمہاری نظر فطرت پہ ہے، میری نظر فاطر پہ ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ تمہاری سوچ کا دائرہ صرف فطرت تک ہے، تمہاری سوچ کی اپروچ فطرت تک ہے، تم صرف یہ دیکھتے ہو جو ہو رہا ہے فطرت سے ہو رہا ہے۔ میں فاطر کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، جس نے یہ فطرت بنائی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ آگے بڑے، پتھر پہ عصا مارا اور دعا مانگی ہے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے ظاہر کر دے میں تیرا سچا رسول ہوں۔ پتھر پھٹا ہے، جوان حاملہ اونٹنی نکل آئی ہے۔
نبی مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے. وہ تو دعا کریں اللہ جوان اونٹنی پیدا فرما رہا، جوان حاملہ اونٹنی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ اب اس اونٹنی کا ادب کرنے. ایک حاسد نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی. پتہ ہے کونچ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایڑی کے پیچھے ایک بڑی رگ ہوتی ہے جو پنڈلی کی طرف اٹھتی ہے، اس پر بوجھ ہوتا ہے سارا. اگر وہ رگ کاٹ دیں تو پیر بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسے کونچ کہتے ہیں. پیر کی جو ایڑی ہے، ایڑی کے ساتھ ایک بڑی رگ اوپر اٹھتی ہے پنڈلی کی طرف، اسے کونچ کہتے ہیں. قیدار نے وہ کونچیں کاٹی، اونٹنی گر گئی. کونچیں ایک شخص نے کاٹی ہیں، پوری قوم نے نہیں کاٹی. عذاب پوری قوم پہ آ گئے. بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اس نے تلوار رسول پہ چلائی ہے یا رسول کی دعا سے پیدا ہونے والی اونٹنی پہ چلائی ہے. اونٹنی پہ. جو اونٹنی کی بے ادبی کر رہے ہیں ان پر تو عذاب آ رہے ہیں، تو جو براہ راست رسول کی بے ادبی کرے. اگر رسول کی دعا سے ملنے والی اونٹنی کا ادب واجب ہے تو پھر رسول کے ادب کا مقام کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ادب رسول ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پورے قرآن میں ایک دفعہ یہ لفظ آیا دمدم، دوسری دفعہ نہیں آیا. اور مترجمین نے قریب المعنی ترجمہ کیا. اردو زبان میں اس کے ترجمے کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں ہے. آپ عربی لغات پڑھ کے دیکھیں پھر پتا چلے گا اردو زبان میں اس کے معنی کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں. قریب المعنی ترجمہ کرتے ہیں قوم نے اٹھا کے، اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے پٹخ دی ہے. اس معنی میں یہ قریب المعنی ہے دمدمہ کے. وہ شدت معنی کی پائی جاتی ہے اس میں کہ اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے پٹخ دی ہے. کیوں پٹخ دی ہے؟ اس نے ساری قوم نے تلوار چلائی تھی یا ایک شخص نے چلائی تھی؟ تو ساری قوم پر کیوں عذاب آئے؟ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. ساری قوم پر عذاب اس لیے آیا کہ جو بے ادبی کی تھی نا قیدار نے، قوم اس پر راضی تھی. قوم نے اپنے آپ کو اس بے ادبی سے الگ نہیں کیا، وہ اس بے ادبی پہ راضی تھی. جو خود بے ادبی نہ کرے پر کسی دوسرے کی بے ادبی پر مطمئن ہو، بے ادب کو برا نہ کہے، بے ادب سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے، وہ بھی مبتلا عذاب ہو جاتا ہے. زیادہ تشریح کروں یا اتنا ہی کافی ہے؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں تلوار ایک نے چلائی ہے، عذاب پوری قوم پہ آ گیا. کیوں؟ باقیوں نے تلوار تو نہیں چلائی تھی پر اس عمل پر کسی نہ کسی سطح پر ان کے دل میں اطمینان تھا کہ ٹھیک کر دیا اس نے، یا انہوں نے روکا نہیں، یا انہوں نے اس کے قتل، اس کے تلوار چلانے کے بعد اس کو برا نہیں کہا. سب پر عذاب آ گیا. آج اگر کوئی بے ادبی کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے تو یہ بات دل میں رکھیں، اگر بے ادب کے لیے تھوڑی سی بھی دل میں لچک رکھیں گے خود مبتلا عذاب ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں رانجھے سب دے سانجھے، رانجھے بن کے نہ زندگی گزاریں کہ رانجھے سب دے سانجھے. عارف کھڑی کہتے ہیں او کدے سکھ پاندا نہ ہی جڑا دوواں گھراں دا سانجھا. اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا. او کدے سکھ پاندا نہ ہی جڑا دوواں گھراں دا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا. ہمارا کسی گستاخ سے کوئی تعلق، گستاخ سے برات ضروری ہے. مجھے جو موضوع دوستوں نے دیا ہے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، ابتدائی چند ایک بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک تو اسلام عزتوں کا محافظ ہے، اور جو عام انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس دین میں نبی کی عزت کیا مقام رکھتی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت ہے تو اس کے نبی کی عزت ہے. اللہ نے نبی کو عزت عطا فرمائی، اور نبی کی عزت یہ اللہ کی عزت ہے کہ یہ رسول کس کے ہیں.
بھی بیت اللہ کا ادب فرض ہے، کیوں؟ بیت اللہ ہے۔ قرآن کا ادب فرض ہے، کیوں؟ کتاب اللہ ہے۔ تو حضور کا ادب فرض ہے، کیوں؟ یہ رسول اللہ ہے۔ بھئی رسول کی تو شان ہی بڑی ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کس سے دشمنی کی؟ ولایت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی، ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے نبوت کا فیض ہے۔ اگر ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، پوری شریعت میں 2 گناہوں پر ہی اللہ نے اعلان جنگ کی ہے، ایک سود خوری پر، ایک ولیوں کی دشمنی پر۔ ایک سود کھانے والے کو اعلان جنگ کی ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا پھر ولی کو، ولی کا جو دشمن ہے، ولی کو اذیت دینے والا، ولی کا جو دشمن ہے، اس کو اللہ نے اعلان جنگ کیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، اگر نوکر کے دشمن کو اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو آقا کے دشمن کا مقام کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا ہوگا۔ اب جسے اللہ اعلان جنگ کرے، آپ کی دوستی تو نہیں اس کے ساتھ؟ جسے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے ہم اس سے دوستی کر سکتے؟ جسے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے اسے ہمارا بھی اعلان جنگ ہے۔ نخلو و نترکو من یفجرک۔ ابھی آپ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھ کے آئے۔ اگر ہم نماز ہی سمجھ کے پڑھ لینا، نماز ہی بندے کو صراط مستقیم پر چلا دیتی ہے۔ نماز وتر میں آپ نے پڑھا نخلو و نترکو من یفجرک، یا اللہ جو تیرے حکم توڑے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نماز کے بعد پھر انہی کے ساتھ تعلق۔ نبی کی عزت میں نے اور آپ نے اس موضوع کے الفاظ کو سنا ہے یا محبت کے نام کو سنا ہے، صحابہ کرام سے پوچھیں کہ عزت رسول کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھیں کہ ناموس رسالت کیا مقام رکھتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جہاں حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے وہاں خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، جہاں حضور قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھے۔ جب مصلی بچھا کے نماز پڑھانے کی باری آئی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا مصلی پیچھے کر کے بچھایا ہے۔ حضور جہاں قدم رکھتے تھے وہاں قدم رکھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا مصلی پیچھے کر کے بچھایا، اور کتنا پیچھے کیا ہے کہ جہاں حضور کے قدم آتے تھے وہاں صدیق اکبر اپنی پیشانی رکھ رہے ہیں۔ جہاں حضور سجدہ کرتے تھے اس جگہ حضرت صدیق اکبر نے دیوار بنوا دی کہ سجدہ گاہ رسول پر کسی کا پیر نہ آئے۔ اب مسجد آگے جا چکی ہے، صفیں آگے بن گئی ہیں، محراب آگے ہے، لیکن اس دیوار کو کسی نے ختم نہیں کیا جو حضرت صدیق اکبر نے بنوائی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، مصلی رسول پر وہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ 1400 سالہ دور میں کسی حکمران نے اس دیوار کو نہیں ختم کیا، محراب نبوی کے پاس جو دیوار ہے، بلکہ اس کو اور موٹا کیا ہے، چوڑا کیا ہے۔ گویا پوری امت نے تسلسل کے ساتھ اسی عقیدے کو اپنایا ہے کہ جہاں حضور نے سجدہ کیا ہے خبردار کوئی یہاں پیر نہ رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنا سر کہاں رکھا ہے، پیشانی کہاں رکھی ہے؟ قدم رسول پر۔ کس قدر ادب ہے صحابہ کرام کے دلوں میں۔ آج ہم نے ادب کا نام سنا ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں یہ صحابہ کرام سے پوچھیں، تعظیم کسے کہتے ہیں یہ صحابہ کرام سے پوچھیں۔ صحابہ کرام کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ جب منافقین کو کہا جائے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔
الا انہم هم السفہاء۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں اصل میں یہ خود بیوقوف ہے، یہ خود حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادب رسول کا درس دیا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ جب تک مومن اپنی جان سے بڑھ کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرے اس وقت تک ایمان کامل نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ پیار نہ کرو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جان سے بڑھ کے حضور کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں، ان میں ایک چادر کسی شہزادی کی بڑی قیمتی چادر ہے۔ تو ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو یہ چادر اپنی بہو کو دیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نہیں، یہ قیمتی چادر میں اپنی بہو کو نہیں دوں گا، یہ قیمتی چادر میں ام عمارہ کو دوں گا۔ یہ حضرت ام عمارہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جنگ احد میں، غزوہ احد میں جب دشمنوں کا ایک جتھا حضور کی طرف بڑھا تھا، یہ ام عمارہ عورت تھیں پر مردوں کی طرح لڑ رہی تھیں، اور اس جتھے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مردوں کی طرح تلوار چلا رہی تھی۔ جنہوں نے حضور کی طرف بڑھنے والے دشمنوں کو روکا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آج میں چادر اس عورت کو دوں گا۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ نے اپنے 4 بیٹے میدان میں اتارے تھے اور ان سے کہا اگر تم نے میرا دودھ پیا نا تو آج میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگیں، کوئی تیر میرے نبی تک نہ پہنچنے پائے۔ انہی کے ایک بیٹے ہیں حبیب بن زید، مسیلمہ کذاب نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مان لو ورنہ تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ کاٹ دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید مجھے نبی مان لو ورنہ تیرے دونوں پیر کاٹ دوں گا۔ فرمایا پیر کاٹ دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنے ساں کے ناسے۔ دونوں پیر کٹ گئے۔ سوئی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، جس کے دونوں ہاتھ اور پیر کٹے تھے کیا عالم ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لو ورنہ، آپ نے فرمایا ورنہ کیا کرو گے؟ اب میری گردن کٹواؤ گے؟ میں شہادت کا آرزو مند ہوں۔ ہاتھ اور پیر تو تم کٹوا چکے ہو، اب گردن کٹواؤ گے؟ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے رسول سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنے نبی کی عظمت کی اور ختم نبوت کی گواہی دیتا رہوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں حبیب میں تیری گردن نہیں کٹواؤں گا، میں تو تیرے جسم سے کھال اترواؤں گا، گوشت اترواؤں گا، ہڈیاں ننگی کروں گا، تجھے پتا چلے گا اذیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انہوں نے فرمایا او مسیلمہ بن کذاب، او دشمن رسول، تو نے جو کرنا ہے کر لے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنے نبی کے گیت ہی گاتا رہوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے بازو سے گوشت اتروائے، سینے سے گوشت اتروائے، ہڈیاں ننگی کی ہیں، روح پرواز کر گئی، جام شہادت آپ نے نوش کر لی۔ یہی والدیں آپ کی ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چل رہی۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ پتہ ہے تمہارے بیٹے حبیب بن زید کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ ماں لاٹھی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، بتاؤ کیا کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، جسم سے
کھال اتاری، گوشت اتارا، ہڈیاں ننگی کی. ماں سنتی رہی. ماں کو کہنا تیرے بیٹے کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے. یہ جائے کہ کہیں ہاتھ کاٹے ہیں، پیر کاٹے ہیں، گوشت اتارے. حضرت ہمارا سنتی رہی. جب وہ صحابی ساری بات کر چکے، شہادت سنا چکے، تو حضرت ہمارا نے کہا بتاؤ جب میرے بیٹے کے ہاتھ اور پیر کاٹے جا رہے تھے وہ ہمت تو نہیں ہار گیا؟ وہ قائم رہا ہے یا نہیں؟ وہ حضور کی شان بیان کرتا رہا ہے یا نہیں؟ اس صحابی نے کہا ہمارا تمہارا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے. جب تک سانسیں چلتی رہیں وہ حضور کی شان ہی بیان کرتا رہا. پہلے ماں لاٹھی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. جب بیٹے کی یہ شان سنی کہ اذیت برداشت کر کے عظمت رسول کو بیان کیا ہے تو لاٹھی چھوڑ دی، سیدھی ہو کے کھڑی ہو. کہا واللہ لہذا اليوم اردعتہ، واللہ لہذا اليوم اردعتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. وہ کیسی مائیں تھیں جنہیں اپنے بیٹوں سے پیاری عزت رسول ہے، جنہیں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر عزت رسول پیاری ہے. میرے آقا کریم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ کی بچیاں استقبال والوں میں شامل ہیں. بعض بچیوں نے تو پڑھا تھا طالع البدر علینا. کچھ جگہ ایک جگہ قبیلہ بنو انصار کی کچھ بچیاں کھڑی تھی، انہوں نے پڑھا نحنو من بنی نجاری وحبذ محمد من جاری. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو. آپ کہیں گے بھئی عورتوں والا کلام ہے ہم کیسے پڑھیں؟ تو اس نیت سے پڑھ لیں کہ وہ ہماری روحانی مائیں تھیں جن کا یہ عقیدہ تھا. ہم اپنی روحانی ماؤں کا سبق پڑھ رہے ہیں. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو، جند جان نبی تو. چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں جو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی. میں عزت رسول بیان کر رہا ہوں اور پھر اس پر کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو عزت رسول سے اپنی جان پیاری ہے یا اپنی جان سے بڑھ کے عزت رسول پیاری ہے. اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے. مسجد کے در و دیوار کو اپنے عقیدے پر گواہ بنا لیں، شاید قیامت کے دن یہ محفلی شفاعت کا بہانہ بن جائے. غلامی رسول میں موت بھی. جانتے ہیں کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس دور میں سام بسائل نے فلم بنائی انوسنس آف مسلمز، جس دور میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی دا اسٹانک ورسز، جس دور میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، جس دور میں ٹیری جونز نے قرآن مجید کو آگ لگائی، قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس پاک پہ حملہ ہو چکا، ہمارے ایمان پہ حملہ ہو چکا. دشمن کا یہ مقصد ہے کہ ان طریقوں سے قرآن مجید کو جلا کے یا فلم بنا کے یا انوسنس آف مسلم دستانک ورسز یہ کتاب لکھوا کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے. یہ مسلمان اپنے آقا سے دیوانگی چھوڑ دیں، ان کے ہونٹوں سے ذکر رسول چھین لیا جائے. آئیں آج اس محفل میں ایک دفعہ اس انداز میں حضور کا ذکر کریں، دنیا کو پتا چل جائے یہ دیوانے جیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے، یہ تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. پنجابی میں ہماری تاریخ میں ایک بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ لقب، سیف النبی لقب. ان کے مزار پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر دشمنان دین کے خلاف لڑنے سے موت آتی تو میں کسی جنگ میں شہید ہوتا، میں بستر پہ جان نہ دیتا.
موت سے ڈر نہ جانا. آج ہمیں مصلحت کے نام پر بزدلی سکھائی جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید نے جو وصیت فرمائی آپ کے مزار کے کتبے پر لکھی ہوئی ہے، اگر دشمنان دین کے خلاف لڑنے سے ضرور لازمن موت آتی تو میں کسی جنگ میں شہید ہو جاتا، میں بستر پہ جان نہ دیتا. موت وہیں آئے گی جہاں اللہ نے لکھی ہے. موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھی ہے. جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنے ہی سانس لوگے، اس سے ایک زیادہ ایک کم نہیں لے سکتے. پنجابی میں کہتے ہیں مرنا تیونج بھی ہے، کیوں نہ شریکاں دے سڑے چڑھ کے مرو. میں کہتا ہوں مرنا تیونج بھی ہے، کیوں نہ حبیباں دے قدمی لگ کے مرو. غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. ہماری تاریخ ان بہادروں سے، غازیوں سے، شہیدوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزت رسول پیاری تھی. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی، ماضی کا صیغہ ہے، ایک دفعہ کٹی، بار بار نہیں کٹی. سر کٹاتے ہیں، یہ مضارعہ ہے، یعنی یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. اب بھی کٹوا رہے ہیں، آئندہ بھی کٹواتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں، عورتیں انگلیاں کٹوائیں، مرد سر کٹوائیں، برابر ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال یہاں علم کا اظہار فرمایا ہے. وہاں لکھا حسن یوسف پہ کٹیں، یہ مجہول ہے. سر کٹاتے ہیں، یہ فعل معروف ہے. وہ اپنے ارادے سے جا کے کٹوا رہے ہیں، وہ اپنی خواہش سے جا کے کٹوا. ادھر تو انگلیاں کٹیں، حسن میں کھو گئیں، ارادے سے نہیں انہوں نے انگلیاں کاٹی. حسن میں کھو گئیں، چھریاں چلیں اور انگلیاں کٹ گئیں. اور ادھر کیا حالت ہے، سر کٹاتے ہیں، اپنے ارادے سے جا کے کٹوا رہے ہیں. موت تو اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے، پر ایک دفعہ آئیں اپنا نام ان عاشقوں میں لکھوا لیں جنہیں اپنی جان سے بڑھ کے عزت رسول پیاری ہے. غلامی رسول میں موت بھی. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب میاں والی کال کوٹڑی میں تھے تو اس وقت سیال شریف والے حضرت صاحب آپ کو ملنے کے لیے گئے. تو سیال شریف والے حضرت قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دو زانوؤں کے سامنے بیٹھے اور گلے میں آپ نے یہ پٹکا ڈالا ہوا تھا تو اس کو یوں پکڑا ہے جیسے غلام پکڑتے ہیں. جب آپ غازی صاحب سے ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں تو ایک درویش نے پوچھا، حضور 21 سالہ نوجوان کے سامنے آپ اس طرح کھڑے تھے جیسے وہ مرشد ہے اور آپ مرید ہیں. آپ نے فرمایا ہونٹ بند رکھو، تم اس جوان کو ہی دیکھ رہے تھے، میں اس کے سینے میں گنبد خضرات سے آنے والی نور کی لاٹ بھی دیکھ رہا ہوں. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا سرکار مدینہ اس پر خوش کتنے ہیں، راضی کتنے. حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مجھے حسد تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی کسی پر رشک بھی نہیں آیا. اگر مجھے زندگی میں رشک آیا ہے تو غازی علم الدین شہید پہ آیا ہے. شہادت سے 4 دن پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غازی صاحب نے پوچھا کہ کہاں یہ کال کوٹڑی اور کہاں اللہ کے پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں حضور کی زبان سے تیرا ذکر سن کے آیا. تو غازی صاحب پکار اٹھے ہوں گے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. آخری ملاقات کے لیے گھر والے آئے. غازی صاحب کو 31 اکتوبر 1929 میاں والی جیل میں تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے. تو آخری ملاقات کے لیے 30 اور 31 کی درمیانی رات گھر والے آئے. آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی بھابیاں وہ موجود تھیں. وہ آئی ملاقات کے لیے.
آپ نے راجپال گستاخ کو قتل کیا تھا 6 اپریل کو، 6 اپریل 1929، اور 28 مارچ کو یعنی قتل سے ایک ہفتہ پہلے آپ کی منگنی ہوئی تھی. صرف منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی. تو جب آپ کی منگنی ہوئی 28 مارچ کو، تو آپ کی بھابھی کہتی تھی کہ جب تو دولہا بنے گا تو میں اپنے بیٹے کو تیرا شہبالہ بناؤں گی، جسے ہم سربالہ کہتے ہیں، تیرا شہبالہ بناؤں گی. آپ نے 6 اپریل کو گستاخ کو واصل جہنم کر دی ہے، جیل میں چلے گئے ہیں، کیس چلتا رہا ہے. علامہ اقبال اور قائد اعظم اس کیس کی پیروی کرتے رہے ہیں. حکومت نے فیصلہ سنا دیا ہے. آخری ملاقات کے لیے گھر والے گئے تو جب بھابھی سامنے آئی نا، تو غائی صاحب نے مسکرا کے کہا میری بھابھی تو کہتی تھی جب میں دولہا بنوں گا تو تو اپنے بیٹوں کو میرا شہبالہ بنائے گی، میں تو صبح دولہا بن رہا ہوں. جیسی بارات میری اٹھے گی نا ایسی نہیں کسی کی اٹھے گی. آگے میں چارپائی پہ ہوں گا، پیچھے حضور کے غلام درود پڑھ رہے ہوں گے. تو بھابھی رو پڑی. اس نے کہا تو صبح دولہا نہیں بن رہا، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو غائی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، مسکراتے ہوئے کہا میری بھابھی تو نہیں جانتی میں کس کیف میں کس کیفیت میں ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوگا. میں صبح دولہا ہی بن رہا ہوں، میری بارات چلے گی صبح. جب والدہ آئی نا سامنے تو آپ نے والدہ سے کہا میری ماں رونا نہیں، آج آنسو نہیں بہانے، آج تو شکر کرنے کا دن ہے. ماں نے کہا میرا جوان بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، کیا میں روؤں نا؟ غائی صاحب نے کہا میری ماں کل قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے اپنے لال میرے نبی کی عزت پر قربان کیے تھے، تو بھی کھڑی ہو جانا. کہنا میں ایک ان پڑھ عورت تھی پر میں نے بھی اپنا بیٹا مولا تیرے نبی کی عزت پہ قربان کیا. نوجوانوں ذرا دل تھام کے سننا غائی صاحب نے اپنی والدہ کو کیا نصیحت کی ہے. کہا میری والدہ جب خبر پہنچے کہ علم الدین کو دفنا دیا گیا ہے تو شکرانے کے نفل پڑھنا. کتنی جرت ہے، ہمت ہے اس نوجوان. ماں کو کہہ رہے ہیں کہ جب خبر پہنچے میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دیا گیا ہے تو میری ماں تو شکرانے کے نفل پڑھنا، تو شہید کی ماں بن گئی. شکرانے کے نفل پڑھنا کہ تو شہید کی ماں بن گئی. آخری ملاقات کر کے گھر والے آ گئے. ڈاکٹر آیا میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے. ڈاکٹر نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں اپریل سے اکتوبر تک یہ جوان جیل میں رہا ہے پر اس کا وزن گھٹا نہیں، وزن بڑھ گیا ہے. علم الدین تو نے غذائیں تو یہاں کھائی کوئی نہیں، وزن کیسے بڑھ گیا ہے؟ اس ڈاکٹر نے پوچھا. اس نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تجھے مرنے کا غم نہیں تھا، ورنہ پھانسی کے جو مجرم ہیں وہ تو روز مرتے ہیں، اس غم سے ہی ان کا وزن گھٹ جاتا ہے. علم الدین تیرا وزن بڑھ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو غمگین نہیں ہوا. غائی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ مجھے ملنے آتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، ملنے آئے سیال شریف والے، ملنے آئے علی پور شریف والے، جن کے دروازے پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضور کے وہ عاشق، وہ غوث کتب ابدال تو مجھے ملنے کے لیے روز آ رہے ہیں. مجھے غم کس چیز کا ہے؟ مجھے تو خوشی ہے اس پر کہ مجھے اللہ کے رسول نے اپنے نام اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا. ڈاکٹر چلا گیا، جلاد آیا، اس نے کوئی آخری خواہش پوچھی. غائی صاحب نے فرمایا میری ساری خواہشیں اس دن پوری ہو گئی تھیں جس دن مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب آئی. 2 نفل پڑھے اور چلے تختہ دار کی طرف. آپ کی زندگی پر لکھنے والے ایک رائٹر نے کہا علم الدین جب کال کوٹری سے نکلے نا تختہ دار کی طرف تو باوقار چلتے ہوئے گئے، سر جھکا کے ڈرتے ہوئے نہیں گئے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں. سینہ تان کے سر اٹھا کے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے. علم الدین تیری اس باوقار چال کو آج حضور کے غلام سلام کرتے ہیں. دونوں طرف
جیل میں کمروں کے اندر مختلف قیدی تھے، مسلمان بھی تھے. جب غائی صاحب کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے سلاخوں سے باہر ہاتھ نکالے کہ مصافحہ کریں، سلام کریں. سلام نہیں لینے دیا پولیس والوں نے. وہ غائی صاحب کو لے کے جا رہے ہیں تختہ دار کی طرف. تو غائی صاحب درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے کلیجہ میرے منہ کو آتا ہے کہ وہ جو مسلمان قیدی تھے نا دوسرے کمروں میں، وہ سلاخوں سے ہاتھ نکالتے ہیں سلام کے لیے، مصافحہ نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں علم الدین حضور کو ہمارا بھی سلام کہنا. علم الدین جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمارا بھی سلام ہمارے آقا کو کہنا. کن کیفیتوں میں غائی صاحب گئے ہیں تختہ دار کی طرف. تختہ دار پہ چڑھے، جلاد آیا، اس نے دونوں ہاتھ پیچھے جوڑ کے باندھے، دونوں پیر جوڑ کے باندھے. آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اور پیر کیوں باندھ رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں سر پہ کالا کپڑا ڈالوں گا، گردن میں رسا ڈالوں گا، تختہ کھینچوں گا، تم تڑپو گے. ہاتھ اور پیر باندھ رہا ہوں، تم تڑپ نہ سکو، رسے کو کھینچ نہ سکو. غائی صاحب نے فرمایا جلاد بڑے بھولے ہو، تڑپتے وہ ہیں جنہیں تو تختہ دار پہ چڑھاتا ہے، جو خود شوق سے چڑھ رہے ہیں وہ تڑپتے نہیں. غیر متوقع جواب سن کے جلاد حیران ہوا. اس نے کہا علم الدین میں نے بڑے بڑے بہادروں کو تختہ دار پہ چڑھایا ہے، بڑے بڑے شجاع جوانوں کو، بڑے بڑے ڈاکوؤں قاتلوں کو تختہ دار پہ چڑھایا ہے، پر جب میں موت کا پھندا ان کے سامنے لہراتا ہوں بہادری ختم ہو جاتی ہے، شجاعت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے. علم الدین موت تیرے سامنے ہے، 21 سال تیری عمر ہے، تو نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی، موت تیرے سامنے ہے، پر تیرے چہرے پہ خوشی کس بات کی ہے؟ تجھے مرنے کا غم کیوں نہیں ہے؟ غائی صاحب نے فرمایا جلاد تو نے آج تک ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو پھانسی دی ہوگی، نبی کی کسی عاشق کو نہیں یہاں چڑھایا. تجھے کیا پتا کہ عشق رسول میں مرنے کا کیف کیا ہے؟ ایک طرف تو موت کا پھندا لے کر کھڑا ہے، دوسری طرف میرے رسول پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہیں. تو بھائی صاحب نے کہا میں دونوں منظر دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں موت کا پھندا بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے کریم آقا کے گورے گورے ہاتھوں میں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں میں جنتی پھول بھی دیکھ رہا ہوں. تو میری گردن میں موت کا پھندا ڈالے گا، میرے آقا میری گردن میں پھولوں کے ہار ڈال دیں گے. اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار آئے. غائی صاحب کو جب تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے، آخری آواز جو آپ کے دہن سے نکلی ہے وہ ہے اللہ اکبر. صبح 7 بجے تختہ دار پہ آپ کو چڑھایا گیا، اللہ اکبر. 1 گھنٹے بعد جسم کو اتارا گیا. بہت سے لوگ رات کو ہی میاں والی جیل پہنچ گئے تھے. میاں والی جیل سے لے کے شہر تک سڑک بھری ہوئی، درود پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں. صبح جب اس عاشق کو نکالیں گے ہم زیارت کریں گے. لیکن حکومت نے میت نہیں دی. انہیں نقص امن کا خطرہ تھا کہ کہیں لڑائی نہ ہو. انہوں نے لاٹھی چارج کیا ہے، ان عاشقوں کو وہاں سے ہٹایا ہے، لاوارسوں کے قبرستان میں غازی علم الدین کو دفنایا ہے. میاں والی لاوارسوں کے قبرستان میں دفنائے. علامہ اقبال تڑپ اٹھے. آپ نے حکومت کو درخواست لکھی، ایک کمیٹی بنائی، حکومت کو درخواست لکھی، اور اس درخواست میں لکھا جس کی وارث پوری امت مسلمہ ہے اسے لاوارسوں کے قبرستان میں دفنایا ہے. علم الدین کا وارث صرف اس کا والد یا اس کے بھائی نہیں، والد زندہ تھے میاں تالے مند. علامہ اقبال نے کہا صرف تالے مند کا ہی وہ بیٹا نہیں، وہ فرزند امت مسلمہ ہے. اس کے وارث صرف اس کے خاندان والے نہیں، امت مسلمہ اس کی وارث ہے. 2 ہفتے علامہ اقبال نے کوشش کی ہے، حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ لاوارسوں کے قبرستان سے نکالیں اور لاہور لے جائیں. علامہ اقبال جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں شامل تھے قبر کشائی کے لیے. جب میاں والی پہنچے تو قبر کھولنے کے لیے بیلچے اور کسیاں لے، بیلچے اور کئیاں لے کے لوگ آئے ہیں قبر کھولنے کے لیے. علامہ اقبال نے کہا خبردار یہاں کوئی کسیاں اور بیلچے نہ چلائیں.
یہ ساری مٹی ہم ہاتھوں سے نکالیں گے۔ لوگوں نے کہا اتنی مٹی ہے کیسے نکالیں گے؟ اقبال کہتے ہیں کہ جس قبر کے اندر نبی کا عاشق لیٹا ہوا ہے میں اس پر بیلچے یا کسیاں نہیں چلنے دوں گا۔ پیر رکھ کے بیلچہ دبائیں نہیں، ہم ہاتھ سے ساری مٹی نکالیں گے۔ پھر ہاتھوں سے ہی لوگ ارد گرد بیٹھ کے ہاتھوں سے مٹی نکالی، لحد تک پہنچے ہیں۔ پہلا پتھر علامہ اقبال نے ہٹائے، خوشبوؤں کے حلے پھیل گئے۔ 2 ہفتوں بعد 14 دنوں کے بعد 15ویں دن کھولی گئی ہے قبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب چہرے سے وہ کمبل ہٹایا ہے نا، تر و تازہ گلاب کھلا ہوا ہے، چہرہ گلاب کی طرح تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ پھر میاں والی سے آپ کو لاہور لایا گیا ہے، اور لاہور میں اتنا بڑا جنازہ تھا کہ اس وقت کی ایک اخبار ہے روزنامہ انقلاب، اس نے رپورٹ کیا کہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ بڑے بڑے لمبے بانس لگائے گئے میت اٹھانے کے لیے۔ علامہ اقبال پہلی صف میں تھے، حضرت مولانا عبدالغفور الفلی، حضرت سید شمس الدین بخاری، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ جب میت اٹھانے کے لیے لوگ آگے بڑھے ہیں، علامہ اقبال گر پڑے ہیں، تو آپ کے خادم نے، نوکر نے اٹھایا ہے، اور اس نے کہا اقبال آپ نہ اس طرح میت اٹھانے کے لیے دوڑیں، کہیں لوگوں کے پیروں تلے کچلے نہ جائیں۔ تو علامہ اقبال نے رو کے کہا میں علم الدین تو نہیں بن سکا، مجھے علم الدین کی راہوں میں ہی مرنے دو۔ مولانا ظفر علی خان نے قبر کی تیاری میں ڈیوٹی دی تھی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو مولانا ظفر علی خان قبر کے اندر لیٹ گئے۔ ساتھیوں نے پکڑ کے نکالا، انہوں نے کہا اس قبر میں تو علم الدین نے لیٹنا ہے، آپ کیوں لیٹ گئے ہیں؟ مولانا ظفر علی خان نے کہا اس قبر میں لیٹنے کا مزہ ہی بڑا آیا ہے، کاش وہ جوان نہ اس قبر میں لیٹتا، میں اس قبر میں لیٹتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کیف تھا یا کیا لطف تھا۔ اس دور میں بھی یاد رکھیں، مرزائیوں نے لاہور اشتہار لگائے تھے، چاکنگ کی تھی کہ علم الدین نے ناحق قتل کیا ہے، اس کو پھانسی دی جائے۔ مرزائیوں نے یہ کام کیا تھا، اپنے رسالے میں لکھا تھا منام الفضل میں۔ ان کے علاوہ کئی لوگوں نے مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھ کے تقریریں کی تھیں کہ علم الدین قاتل ہے، اس کو پھانسی دو۔ مسلمان کہلاتے تھے۔ آج ہی نہیں یہ کام ہو رہا، آپ شہر کہ غازی ممتاز کی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے، نہیں، اس دور میں بھی ہوا ہے۔ پر علامہ اقبال نے کن کا ساتھ دیا؟ قائد اعظم نے کن کا ساتھ دیا؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علامہ اقبال کے پاس ایک مولوی صاحب آئے علامہ اقبال کو توڑنے کے لیے، انہوں نے کہا علامہ اقبال آپ بھی کہتے ہیں کہ علم الدین شہید ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہاں میں کہتا ہوں علم الدین شہید ہے۔ اس نے اپنے دلائل مولوی صاحب نے دینا شروع کیے، علامہ اقبال کو جلال آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا علم الدین تو حضور کی عزت کے لیے جان دینے والا ہے، علم الدین نے تو ناموس رسالت کے لیے جان دی ہے، وہ کیوں شہید نہیں ہوگا؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے، گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں اب دل کے کانوں سے سننا علامہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ اقبال نے کہا میرا عقیدہ تو یہ ہے جو علم الدین کے لیے جان دے دے وہ بھی شہید ہے۔ تم رسول اللہ کے لیے جان دینے والے علم الدین کو شہید نہیں مان رہے، میں تو اب علم الدین کے لیے جو مرے گا اس کو بھی شہید ہی کہوں گا۔ مولوی صاحب مایوس ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ علامہ اقبال نے اس پر کلام بھی لکھا۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ غازی علم الدین شہید ہماری تاریخ کا انمول ہیرا ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتا دی ہے مسلمان ماؤں کی کھوکھیں بانج نہیں ہو گئی، بلکہ مسلمان مائیں آج بھی مرد پیدا کر رہی ہیں۔ اور اسی قافلے کا ایک حسین جوان ہے غازی ممتاز حسین قادری۔ زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے۔ زمانہ قدر کر ان کج کلاہان محبت کی،
کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے۔ غازی ممتاز حسین قادری ہم نہیں جانتے کون ہے، ہمیں کیوں محبت ہے اس سے؟ اس نے ناموس رسالت کا کام کیا ہے، اپنی جان سے پیار نہیں کی، اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا، حضور کی عزت کو مقدم سمجھا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری ہم تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ اب بھی سلمان تاثیر کا کیس ہی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں غازی ممتاز حسین قادری سے کیوں پیار ہے؟ اس نے کسی انسان کو نہیں قتل کیا، اس نے خنزیر کو قتل کیا، اس نے ایک بے ادب کو قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں ثابت کرو کیا اس نے بے ادبی کی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مسلک کا کوئی بندہ نہیں ملا تھا۔ جس دن وہ قتل ہوا ہے اس دن پورے پاکستان کے تمام علماء نے متفقہ فیصلہ یہی دیا تھا کہ یہ گستاخ ہے، ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ محکمہ اوقاف والے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، جو محکمہ اوقاف کے علماء ہوتے ہیں، امام خطیب، ان میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہوا۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے کہا نوکری چھوڑ دیں گے، گستاخ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کئی لوگوں کو انہوں نے ٹیلی فون کیے ہیں جو بڑے عہدوں پر ہیں محکمہ اوقاف میں، انہوں نے کہا نوکری چھوڑ دیں گے، اس گستاخ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا بیٹا آتش تاثیر، اس نے کتاب لکھی ہے اسٹرینجر ٹو ہسٹری۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میرا باپ شراب پیتا تھا، میرا باپ خنزیر کا گوشت کھاتا تھا، اور کسی کیس میں میرا باپ جیل میں گیا، کوئی سیاسی مسئلہ تھا، تو جیل میں اسے جو کمرہ ملا اس میں انہوں نے قرآن پاک بھی دیا میرے باپ کو کہ یہاں فارغ ہو کے قرآن پڑھنا۔ تو اس نے قرآن مجید کو سیدھی طرف سے نہیں دیکھا، الٹی طرف سے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی قرآن پاک۔ اس نے الٹے ہاتھ سے واپس کر دیا۔ اس نے کہا میں نے اس کتاب کو پڑھے، مجھے اس سے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ قرآن پاک کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ یہ کہ مجھے قرآن پاک سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سلمان تاثیر کہ بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے نا اپنے باپ کے حالات پر، وہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ سلمان تاثیر انسان کہلانے کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے ایسی ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں۔ آج ایک مشکل مرحلے میں ہماری قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ہمیں پاکستان بہت عزیز ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے یہ ملک قائم کیا ہے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس ملک کی عزتوں میں عظمتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ پر میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، اس نے دو مسلمان قتل کیے تھے اور پھر وہ آزاد ہو کے چلا بھی گیا۔ اگر ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ مسلمان قتل کر کے آزاد ہو کے چلا گیا ہے تو ممتاز قادری کا کیا قصور ہے کہ اندر رکھا ہوا ہے؟ پتہ نا ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، ایک امریکی ایک جاسوس تھا، اس نے پاکستانی قتل کیے تھے لاہور میں۔ کیا وہ پاکستانی جو تھے مسلمان وہ انسان نہیں تھے؟ اس وقت قانون کدھر گیا تھا؟ اس وقت قانون کیوں نہیں حرکت میں آیا؟ اب اس کی توجیحات جو کچھ کریں گے وہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن میں نہیں یہاں زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، اگر ریمنڈ ڈیوس 2 پاکستانیوں کو ہلاک کر کے آزاد ہو سکتا ہے تو ممتاز قادری کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، اس نے تو ایک گستاخ رسول کو قتل کیا۔ بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی نے یہ فتویٰ لکھا ہے، یہ ممتاز قادری کے واقعہ کے بعد نہیں کتاب لکھی گئی، صدیوں پہلے فقہ حنفی کی ہے، بدائع الصنائع۔ ان قاتلہ احد بغیر اذن الامام فلا شیء علیہ لزوال عصمتہ بالردۃ، کہ اگر کسی نے ماورائے عدالت کسی گستاخ کو قتل کر دیا تو اب جو قتل کرنے والا ہے وہ عدالت میں ثابت کر دے کہ مقتول گستاخ تھا، اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ فتویٰ صدیوں پہلے ہمارے فقہا دے گئے، اور مقتول کو گستاخ ثابت کرنا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن حکومت علماء کو تو اس میں لا ہی نہیں رہی، صرف پاکستان کے قانون کو ترجیح دے رہے کہ پاکستان کے قانون میں اس طرح ہے، پاکستان کے قانون میں اس طرح ہے۔
ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس میں ہم اس وقت بحیثیت قوم پھنسے ہوئے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کو 2 مسلمانوں کے قتل پر آزاد کرتے ہیں اور ممتاز قادری کو سزا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ممتاز قادری کے خلاف فتویٰ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں عذاب الہی کو دعوت نہ دیں، کہیں مبتلائے عذاب نہ ہو جائیں۔ ممتاز قادری کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیر مسلموں کا دباؤ ہے اور اس دباؤ میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے اگر ہمارے ان ججوں کو یا حکومت کو فری ہینڈ دیا جائے نا تو یہ ممتاز قادری کو رہا کر دیں۔ حکومت یا ہمارے جج وہ نہیں ممتاز قادری کو سزا دینا چاہتے، باہر کے ملکوں کا دباؤ ہے، اس وجہ سے یہ اس دباؤ کی وجہ سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ورنہ ان ججوں کو یا ہماری حکومت کو سلمان تاثیر کا تو کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل تیار ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی وکیل نہیں ملا آصف علی زرداری کو۔ اس نے اس کا ایک پرانا دوست تھا ادھر ہزارے میں انکم ٹیکس افسر تھا، اس کو اٹھایا اور کہا تم نے کسی زمانے میں وکالت کی تھی تو آؤ تم کیس لڑو۔ وہ دفتر سے اٹھ کے آیا اور اس نے وکالت نامے پہ دستخط کیے اور کیس لڑائے، ورنہ سلمان تاثیر کو کوئی وکیل ہی نہیں ملا۔ اب کیا حکومت اس کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھی، وکیل کو کروڑوں روپے دینے کو تیار تھی، لیکن کوئی وکیل نہیں تیار ہوا سلمان تاثیر کی وکالت کے لیے۔ اگر ہماری حکومت کو یا ہمارے ججوں کو فری ہینڈ دیا جائے تو وہ ممتاز قادری کو سزا نہیں دیں گے۔ یہ بیرونی طاقتوں کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور میں یہی التماس کروں گا، دعا آپ لوگ بھی کریں، اللہ تعالی ہماری حکومت کو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ابھی غلام قوم ہیں، جو قومیں غلام ہوں وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اور پتہ ہے ہم غلام کس کی وجہ سے ہیں؟ بینکوں کی وجہ سے، کیونکہ جو سودی نظام ہے نا، اس سودی نظام نے ہمیں دوسرے ملکوں کا غلام بنایا ہوا ہے۔ سود جو ہے یہ قوموں کو غلام بنا دیتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے، بینکوں کی وجہ سے ہم نے قرض اتنا لیا ہوا ہے کہ ہم وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، اس لیے بحیثیت قوم ہم غلام ہیں، اور غلام قومیں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو سرخرو فرمائے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ عزت رسول کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے۔ ایک مخالف ملک کیا ساری دنیا کے کافر جمع ہو جائیں، عزت رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے ایک خاص حوالے سے گفتگو کی، لیکن آپ کی خدمت میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی غیر مسلم ناموس رسالت پہ حملہ کرے تو اس کی تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم خود نادانستہ طور پر نہ توجہ دیتے ہوئے بے ادبی میں مبتلا ہوں تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ اخبار کے ٹکڑے جن پر نعت ہو، گنبد خضرا کی تصویر ہو، آیت ہو، ان کاغذ کے ٹکڑوں کا ادب کریں۔ یہ مسلح جن پر گنبد خضرا شریف بنائیں، ان کو محفلوں میں نہ بچھائیں، ان کے اوپر آ کے مہمان پیر رکھ دیتے۔ ان مسلوں کو دیواروں کے ساتھ خوبصورت کر کے گھروں میں لٹکا تو دیں، لیکن محفلوں میں نہ بچھائیں۔ اسی طرح گنبد خضرا کے سٹیکر، گنبد خضرا کی تصویریں ادب والی جگہ پہ لگائیں۔ گھروں میں چارپائی کے پیر جس طرف ہیں اس طرف ہی سٹیکر لگا دیتے ہیں، اس طرف ہی تصویریں گنبد خضرا کی لگا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی جامعہ قمر الاسلام سلیمانیہ میں کمرے میں داخل ہوئے، فوراً باہر نکلے۔ استادوں نے کہا جناب یہ آپ کے خادم کا کمرہ ہے، آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے، اتنی تیزی سے باہر کیوں نکلے ہیں؟ فرمایا مولانا تمہارے کمرے میں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے اور میں جوتے پہن کے داخل ہو گیا۔ جوتے باہر اتارے اور ننگے پیر کمرے میں گئے، پھر جتنی دیر کمرے میں بیٹھے دو زانو ہو کے بیٹھے رہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنبد خضرا کی تصویر کا ادب۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی اولادوں کو ادب کرنا سکھائیں،
آپ خود ادب کریں گے تو اولاد خود بخود سیکھ جائے گی. یہ جو پہلو ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. مسلح جن پر تصویر ہے ان کا ادب کریں، اخبار کے تراشے ان کا ادب کریں، اور گھروں میں تصویریں لگائیں، ضرور لگائیں لیکن ادب والی جگہ پہ لگائیں، اس طرف نہ لگائیں کہ جہاں پیر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اس دوست نے پوچھا ہے پاکستان بننے کی وجہ کی وضاحت. ایک پورا عنوان ہے، اس وقت تو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا. ہاں بہت اچھے. وہ جو آپ نے حکمت آگے بیان کی ہے جو ان کے ذہن میں تھی کہ مطلقاً پاکستان بننے کے والے سے تاریخ مراد نہیں بلکہ ایک سبب، وہ کیا سبب بنا ہے کہ مسلمان اس قدر متحرک ہو گئے ہیں کہ قربانیاں دیں گے پر یہ ملک بنائیں گے. اس میں بھی پیش نظر یہی تحفظ ناموس رسالت ہے. 1929 میں غازی صاحب کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے، 31 اکتوبر 1929، اور 1947 میں پاکستان بنا ہے. اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا. ایک پہلو یہ بڑا ہی قابل غور ہے، انگریزوں کی حکومت ہو، علامہ اقبال اور قائد اعظم کہیں جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے اسے ہم نے پھانسی سے بچانا ہے، انگریز پھانسی دیں. پاکستان بنے، یہ دونوں ہستیاں جو غازی صاحب کا کیس لڑ رہی تھیں پاکستان کے کیس میں بھی یہی آ گئی ہیں. جو بات میرے بھائی نے توجہ دلائی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو ان کے اس جملے کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. جو غازی صاحب کا کیس لڑنے میں آگے تھے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ اقبال اور قائد اعظم، پاکستان کے کیس میں بھی وہی قائد ہیں، وہی آگے ہیں. علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں خطبات میں پاکستان کا جو تصور پیش کیا، اور پھر قائد اعظم نے اس کے لیے اسٹرگل کی. تو پاکستان بنانے کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد تحفظ ناموس رسالت ہے کہ انگریزوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو تحفظ دیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے کو تحفظ نہیں دیا. ہم ایسا ملک بنائیں گے جو ناموس رسالت کی تحفظ کا خدمت کرنے والوں کو تحفظ دے گا، ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والوں کو تحفظ دے گا. اگر انگریز بھی غازی ناموس رسالت کو تختہ دار پہ چڑھائیں، پاکستان کے حکمران بھی چڑھائیں، تو پھر ان دونوں کے فیصلے میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں جو انگریزوں نے کیا. پاکستان بننے کے بعد 1954 میں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی وہ گرفتار ہوئے، قصور سے لاہور آ رہے تھے تحریک ختم نبوت میں. عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے کہا کہ معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم مرزیوں کے خلاف نہیں بولو گے. تو انہوں نے کہا کیا میں اپنا ایمان تمہیں لکھ کے دے دوں کہ لوگ ختم نبوت کے خلاف بولتے رہے اور میں ختم نبوت کے حق میں نہیں بولوں گا، اپنا عقیدہ حق نہیں بیان کروں گا. جج کو غصہ آیا، اس نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں لٹکا دوں گا. بابے کو بھی انگریزی آتی تھی، ان کا از ڈیٹ آل، بس اتنی ساری سزا ہے. جج نے تو بڑے غصے سے کہا نا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں لٹکا دوں گا تختہ دار پہ. بابے نے کہا از ڈیٹ آل، بس صرف اتنی ساری سزا ہے. عبدالستار خان نیازی کی اگر لاکھوں جانیں ہوتی ایک ایک کر کے ساری حضور کے قدموں پہ قربان کر دے گا. بابا ڈرا نہیں ہے. کئی لوگوں نے، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، نوجوانوں نے تصویر دیکھی ہوگی، ایک ترا باندھتے تھے اور تورا ذرا اونچا کر کے رکھتے تھے. مدینہ شریف ہوٹل سے نکلے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو وہی ترا باندھا ہوا ہے اور اونچا. تو ایک دوسرے مسئلے کے مولوی صاحب بھی اسی ہوٹل میں تھے، سیڑھیاں کٹھے ہی اترے ہیں. تو وہ کہتا ہے، مولوی کہتا ہے مجاہد ملت، یہ پاکستان میں تو بڑا اونچا ترا رکھتے ہو، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو، یہاں تو سر جھکا کے جانا تھا، یہاں کیوں ترا اونچا کر کے جا رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. کہا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، سنو، میں حضور کو یہی تو دکھانے جا رہا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا.
یا رسول اللہ آپ کے غلام کا ترا کسی غیر کے آگے جھکا نہیں ہے، میں یہی تو حضور کو دکھانے جا رہا ہوں، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق کے لیے خدمت کے لیے قبول فرمائے، عقیدہ حق کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دین کا محافظ خود اللہ ہے، امتحان صرف ہمارا ہے، آزمائش صرف ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔